نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت عمر بھر ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں جینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور انہی کیفیات اور نسبتوں کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے. حاضرین گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے گفتگو کی ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے. اسی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو طبقات کا ذکر فرما دیا. ایک وہ طبقہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے چاہا اور اپنے قریب کر لیا، اور دوسرا وہ طبقہ کہ جس نے اللہ رب العزت کو چاہا اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف آنے کا رستہ دکھا دیا. یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جن دو طبقات کا ذکر کیا اس میں سے پہلا طبقہ اس کی مراد بن گئے اور دوسرا طبقہ مرید بن گئے. پہلا طبقہ وہ ہے کہ جس کو اس نے چاہا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے اسے چاہا. اب اس کے مابین جو فرق ہے اس کو آگے چل کر اور کچھ روایات اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں گے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو چننا، جو کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ پہلا طبقہ ہے، تو اللہ کا بندے کو چننا اس کو فیض الہی کے ساتھ خاص کرنا ہے، جس سے کئی قسم کی نعمتیں بندے کی کوشش کے بغیر حاصل ہو جاتی ہیں. کئی قسم کی نعمتیں کوشش کے بغیر حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ طبقہ اس میں انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، اپنے ادوار کے مجددین ہیں، اور اولیاء شہداء ہیں. کہ یہ وہ پہلا طبقہ جس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کو فرمایا کہ اللہ انہیں خود چن لیتا ہے، اور ان کو بغیر ایفرٹ کے اللہ رب العزت ان پر یہ نعمتیں نازل فرما دیتا ہے کیونکہ ان کو چن لیا ہوتا ہے، اور ان کے لیے وہ راستے آسان فرما دیتا ہے. اسی طرح حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ آگے بیان فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو اپنی طرف چننا چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، اور اس کو فیض الہی کے ساتھ خاص کرتا ہے، جس سے اس کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے. یہ اسی پہلے طبقے کی شان بیان ہو رہی ہے. اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں آگے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں
جس کو خدا نے چنا اور اپنی ذات کی طرف اس کے اختیار کے بغیر جذب کر لیا۔ مخلوق میں جس کو خدا نے چنا، اس کی نگاہ انتخاب نے جس کو دیکھا اور اس کے اختیار کے بغیر اس کو اپنی طرف جذب کر لیا، تو وہ شخص اللہ کی مراد ہے۔ اور ایسے لوگوں میں انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوا کرتے، دیگر اولیاء کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ ایک خاص بلند ترین طبقے کا ذکر ہوا کہ انبیاء ہیں، ان میں صدیقین ہیں، اور مجددین اپنے ادوار کے صدیقین ہوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد شہداء اولیاء اللہ ہیں۔ حاضرین گرامی، آگے وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، پہلا طبقہ قرآن مجید کا کہ جس کو اس نے چنا، اور دوسرا طبقہ کہ پھر جس نے رجوع کیا، جس نے چاہا کہ اپنے خالق کو دیکھوں، اس کی قربت اختیار کروں، اس سے محبت کروں، اس کو چاہوں، تو اس کو اللہ رب العزت ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر وہ اس راستے پر ریاضت و مجاہدہ کرتے کرتے اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ دو راہیں متعین کر دی۔ پہلا وہ طبقہ کہ جن کو ریاضت و مجاہدہ کی بھٹی میں ڈالے بغیر چن کے اپنی طرف جذب کر لیا، متوجہ کر لیا، اور دوسرا وہ طبقہ کہ جس نے اس کے قریب ہونا چاہا، اس کو ہدایت کی راہ دکھائی، اور پھر اسے اس راہ پر چلنے کا سلیقہ بتایا، اسے ریاضت و مجاہدہ کی طرف متوجہ کیا، اور جب وہ اس بھٹی سے گزر آیا تو اسے اپنے قریب کر لیا۔ حاضرین گرامی، یہ جو مفسرین کرام ان کے اقوال اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے یہ بات سمجھ آئی، خصوصاً کیونکہ موضوع آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی عمل کے اللہ رب العزت نے فقط اپنے فضل و کرم سے نبوت سے نوازا ہے۔ یعنی ان کو اپنے قریب کسی عمل کی وجہ سے نہیں کیا، بس کیا ہے، ان کو چاہا ہے، نگاہ شفقت فرمائی، توجہ فرمائی، اور اپنی طرف جذب کر لیا اور اپنی قربت سے نواز دیا۔ اور جتنے انبیاء کرام ہیں وہ اس منصب نبوت سے سرفراز ہوئے محض اللہ کی چاہت کی وجہ سے، کسی عمل صالح کی وجہ سے نہیں، فقط اللہ کی چاہت کی وجہ سے۔ اللہ نے ان کو چاہا، ان کا انتخاب کیا، اور وہ انتخاب کسی عمل صالح کی وجہ سے نہیں تھا، فقط اللہ کی محبت کی وجہ سے تھا، جو اللہ نے ان کی ذات سے کی، ان کے منصب سے نہ کی۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ ابھی تو منصب کا سفر شروع ہی نہیں ہوا انبیاء کی زندگی میں، ابھی تو رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو دنیا میں اترنے کے بعد وہ مشکلات کا سامنا ہوا ہی نہیں، وہ امت کی خاطر راتوں کا جاگنا ابھی دیکھا ہی نہیں گیا، ابھی رات کو اللہ کی محبت میں آنسو بہانا دیکھا ہی نہیں گیا۔ یہ سب کچھ ہونے سے قبل اللہ نے چاہا ہے اور ان کو اپنے قریب کر کے منصب نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ یہ اس کا انتخاب ہے، یہ اس کا چننا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان نبوت، یہ عظمت، یہ خاتم النبیین ہونا، یہ تمام انبیاء کا سردار ہونا کسی عمل صالح کی وجہ سے تھا، تو کوئی ذی شعور بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا عمل صالح تھا جس کی وجہ سے پہلے سے ہی ان کو تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار مقرر کر دیا گیا۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ آگے کلام فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، بہت غور طلب مقام ہے، ان کا توحید کی طرف بلایا جانا بھاری ہے جو غضب و قہر کے مظاہر ہیں۔ وہ لوگ، ان کو توحید کی طرف بلایا جانا مشکل ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے غضب
اور قہر کا مظہر بنایا، اور ان محبوبوں کا نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عنایت اور مجرد مشیت کے ساتھ چن لیا، اور نہ ان محبین کا جن کو اللہ تعالیٰ نے سلوک و اجتہاد کے ساتھ اپنی طرف انابت کی اور شوق و افتکار کے ساتھ اپنی ذات میں سیر کی توفیق عطا فرمائی۔ یعنی حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے بھی دو طبقات میں تقسیم کر دیا، ایک طبقہ محبوبوں کا ہے، ایک طبقہ محبین کا ہے۔ فرمایا جو محبوب ہیں ان پر مجرد مشیت الہی نے کام کیا اور ان کو چن لیا گیا بے وجہ، اور دوسرا طبقہ ان محبین کا ہے کہ جنہوں نے پھر اس کو چاہا، انہیں ہدایت کی گئی اور اپنی زندگی میں ریاضت و مجاہدہ اور اس کی خاطر اجتہاد کرتے کرتے انہوں نے اس کی قربت پائی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا راستہ دکھایا ان کو اپنی ذات کے جمال اور اپنے نور وجہ کے ساتھ ہدایت فرمائی، وہ اولیاء ہے۔ سلوک و ریاضت سے آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوبوں کو سلوک و ریاضت سے پہلے اپنی سابقہ چاہت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیا۔ ابھی سفر ریاضت شروع نہیں ہوا، اپنی وہ سابقہ پہلی چاہت کی وجہ سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور محبین جو کہ باقی اولیاء ہیں ان کو سلوک و ریاضت کی توفیق مرحمت فرمانے کے بعد اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسی طرح حضور شیخ اکبر کی اس عبارت کو سمجھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کو اللہ رب العزت سلوک و ریاضت سے پہلے ہی چن لیتا ہے، اور محبین اولیاء کو سلوک و ریاضت کے بعد چنتا ہے۔ اسی میں کچھ اور قرآن مجید کے مقامات اس کو سمجھنے کے لیے آگے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جہاں اپنی رسالت رکھے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر نبوت حسن ہو تو اس کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ میری عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے اور میں مال میں بھی بہتر ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی جس میں ارشاد ہوا کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کون اس کا استحقاق رکھتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی کوئی بھی خصوصیت، چاہے عمر ہو، مال اسباب ہو، عمل صالح ہو، کوئی شے بھی کسی کے نبی ہونے کا فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ فقط خالصاً اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انبیاء ہوئے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ نبوت و رسالت جو قرب کا بلند ترین مرتبہ ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی دی ہوئی عزت ہے، اور اس میں عمر، مال یا عمل صالح کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یہ سب کچھ جو جتنا بلند ہے اپنے مرتبے میں یہ سب کچھ اس کی ذات میں ہے، مگر جب اللہ رب العزت نے یہ انہیں سونپا، یہ ذمہ داری انہیں دی، تو کسی عمر کا، کسی نسب کا، کسی حیثیت کا، کسی مال کا، کسی عمل صالح کا اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ منصب نبوت کا دیا جانا یہ قربت کی علامات میں سے ہے، اور یہ قربت فقط اور فقط خصائص ذاتی کے باعث ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے تو اس کی شان نبی ہونے سے پہلے بلند ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس کو نبوت کے لیے چنا ہے۔ تو وہ خصائص ذاتی کے باعث ہے، خصائص منصبی کے باعث نہیں ہے۔ ان خصائص ذاتی کے باعث تو منصب ملا ہے، تو پہلے ذات کی خصوصیات کا ذکر ہے، پھر منصب کی بات ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت علامہ ابو سعود
رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ منصب رسالت کو مال اولاد کی کثرت، اسباب و عدد یا اعمال صالحہ کے تعاون حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ تو فقط ذاتی فضائل اور خوبیوں کے ذریعے ملتا ہے۔ یعنی نبوت کا مقام فقط ذاتی خصائص اور خوبیوں کے باعث ملا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو خاص کر لیا اور ان کو چن لیا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اسی مقام پر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ نبوت نسب و مال اور عمر کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس شخص کے ساتھ جو اس کے علم میں سب سے زیادہ حقدار ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں پہلے سے حقدار ہے، اس لیے اس کو اس منصب سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسالت و نبوت کسی کسبی عمل کا نام نہیں ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے جس کو علمی یا عملی طریق پر حاصل کیا جا سکے یا کسی مجاہدے کے ذریعے حاصل کیا جا سکے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی جتنی مرضی بلندی کی پرواز کر لے، وہ اگر اللہ رب العزت کا اذن نہ ہوا تو اس کو نبوت نہ ملی، اور جس کو نبوت دی اس کے اس سفر سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کو نبوت کے لیے چن لیا۔ اسی طرح کچھ مفسرین نے یوں لکھا کہ خیر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون شخص اس کا اہل ہے کہ منصب پیغمبری پر سرفراز کیا جائے اور اس عظیم الشان امانت الہیہ کا حامل بن سکے۔ یہ نہ کوئی کسبی چیز ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی دنیاوی جاہ و منصب ہے، یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کون اس کا حقدار تھا اور اس نے کس کو عطا کر دی۔ اسی طرح علامہ برخوردار ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مقام کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کا قول اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، بس نبوت عطا کی ہوئی رحمت ہے، وہ صرف اس کی مشیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ رسالت کہاں رکھی جائے۔ علامہ برخوردار ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح سے یہ ثابت ہوا کہ نبوت وہبی عمل ہے، یہ کسبی عمل نہیں ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس منصب سے سرفراز کرتا ہے، کسی چلہ کشی سے، کسی خلوت گزینی سے، عبادت و ریاضت سے، کثرت نوافل سے یا دیگر عبادات اور اعمال صالحہ سے اس منصب کا تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس منصب میں شامل ہے، عطا کرنے والا ہے یہ منصب امت کو، لیکن یہ منصب ان امور کی وجہ سے نہیں میسر آتا، یہ پہلے اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ کہنا درست ہوگا کہ ہر نبی اور رسول کی نبوت و رسالت عطائی ہے، اور نبی پہلے اللہ کے قریب ہوتا ہے، پھر اس کو نبوت کے شرف سے فیض یاب کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ نبی ہو کر اللہ کے قریب نہیں ہوا کرتا، وہ پہلے خدا کے قرب میں ہوتا ہے اور اس قرب کا انعام نبوت کی صورت میں اس کو دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مقربین میں جو انتہائی درجے کو پہنچے ان کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا۔ یعنی نبوت کے ملنے کی تعریف یہ تھی کہ جو قربتوں کا سفر طے کرتے کرتے جو قربت کی انتہا کو پہنچا وہی اللہ کا نبی ہوا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خود مصباح المقربین ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب کر لیا، قربتوں کی عظمت سے سرفراز کیا، اسی لیے نبوت بھی ایسی عطا کر دی جو تمام نبیوں کو ختم کرنے والی تھی، ان کی خاتم تھی، اور جس نبوت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ حاضرین گرامی، حضرت امام شہاب الدین احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی ایک اور آیت پیش کی،
وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، ان الفاظ پہ ذرا غور کیا جائے، کس طرح اعطینا ماضی کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا تاکہ یہ دلیل کے طور پر ثابت کر دیا جائے کہ جو کوثر ہے وہ ماضی میں عطا ہو چکی تھی، وہ بعد میں آنے والے دور میں عطا نہیں کی گئی، وہ آغاز میں قربتوں کی تشکیل اور قربتوں کی ایجاد سے پہلے اللہ نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان اعلیٰ قربتوں سے نوازا، اسی وقت وہ کوثر عطا کر دی گئی تھی تاکہ ماضی میں اس کو بیان کر دیا جائے۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، تو یہ یقیناً یہ آیت مبارکہ انا اعطیناک الکوثر اور اس کی تشکیل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان قربتوں سے پہلے نواز دیا گیا تھا۔ حاضرین گرامی، یعنی اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے عبد کریم، ہم نے آپ کو یہ فضل آپ کی طاعت یا اعمال صالحہ کو دیکھ کر نہیں دیا، بلکہ ہم نے تو بغیر کسی موجب کے محض اپنے فضل و کرم اور اپنی چاہت کی وجہ سے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کو آگے سمجھاتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خوبصورت کلام فرمایا۔ اس موضوع کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کمالات نبوت کا اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عطائے ربانی ہے، اور نبوت قرب الہی سے عبارت ہے جس میں ذلیت کا شائبہ تک نہیں ہے، اور اس کے عروج کا رخ اللہ کی طرف ہے اور اس کے نزول کا رخ مخلوق کی طرف ہوا کرتا ہے۔ اور آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کمالات نبوت کا حصول محض بخشش خداوندی ہے اور اس کی نوازش و مہربانی پر موقوف ہے، اور کسب و کوشش کو اس دولت عظمیٰ کے حصول میں کوئی دخل نہیں۔ کون سا عمل اور کسب ایسا ہے جس کے بارے میں بتایا جا سکے کہ اس کا ثمرہ نبوت کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ سب کچھ اللہ کی بخشش ہی ہے۔ تو حاضرین گرامی، حضرت مجدد الفسانی کی اس کلام اور عبارت سے یہ بات سمجھ آئی کہ نبوت قرب خدا بندی سے عبارت ہے، اور یہ محض اس کی عطا ہے، فضل اور احسان ہے، اور اعمال صالحہ یا کسب و ریاضت کا اس سے کچھ گزر نہیں ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس کا ہم ذکر کر چکے۔ اس حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلقت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ثابت ہوتی ہے، اور حضرت مجدد الفسانی کے کلام سے ہم سمجھ گئے کہ نبوت در حقیقت ثمر ہے قربت کا، یعنی قربت پہلے ہے، نبوت بعد میں ہے۔ تو حاضرین گرامی، بات سمجھ کیا آئی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مولا کے محبوب ہو چکے تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت اپنی قربتوں سے نواز چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ نبوت عطا فرما دی جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ نبوت کا ملنا قربت کے باعث ہے، اور قربت کا ملنا خصائص ذاتی کے باعث ہے، کسی اور صفاتی عمل کے باعث نہیں ہے، یہ خصائص ذاتی کے باعث ہے۔ اس پر دلیل کے طور پر کچھ اور بہت خوبصورت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو چنا، اور کنانا سے قریش کو چنا، اور قریش سے ہاشم کو چنا،
اور مجھے بنو ہاشم سے چنا۔ اب یہ سب ذاتی فضائل اور فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، اس کے اندر نہ کثرت عبادت ہے، نہ کثرت نوافل ہے، نہ کثرت صیام ہے، نہ کثرت تلاوت ہے۔ یہ سب انتخاب صرف ذاتی چاہت کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہتر طبقات میں سے بہترین چنتا چلا آیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، اس کو بھی امام ترمذی نے نقل فرمایا، حضرت مطلب بن وداع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گویا انہوں نے کوئی نامناسب بات سنی تھی اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر اس کے گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر اس کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان قبیلوں کے گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے میں رکھا، بس ذاتی طور پر ان سب گھرانوں اور لوگوں میں سب سے بہتر ہو۔ اب یہ فضیلت نبوت کی بات نہیں ہو رہی، یہ عظمت اور اعجاز نبوت کی بات نہیں ہو رہی، یہ منصب نبوت کی بات نہیں ہو رہی۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے اس کو ایڈریس نہیں فرمایا اس موقع پر، فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور یہ ساری خصوصیات ذاتی بیان فرمائی کہ میں اللہ کی مخلوق کے سب سے بہتر طبقے سے ہوں، پھر اس مخلوق کے سب سے بہتر گروہ سے ہوں، پھر ان گروہوں میں سب سے بہتر قبیلے سے ہوں، پھر ان قبیلوں میں سب سے بہتر گھرانے سے ہوں، اور پھر ان گھرانے والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ یعنی کائنات انسانی میں اللہ کے تمام تخلیق کردہ انسانوں میں ذاتی طور پر سب سے بہتر ہوں۔ اس لیے یہ منصب عطائے ذاتی ہے، یہ عطا ذات کی خاطر ہے، یہ عطا منصب کی خاطر نہیں ہے، یہ عطا ذات کی خاطر ہے، کیونکہ منصب بعد میں آیا ہے، یہ ذات پہلے تخلیق پائی ہے، اس ذات کی خاطر ان اعلیٰ قربتوں سے نوازا گیا ہے، اور پھر ان قربتوں کے ثمر کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کی سرداری عطا کی گئی۔ حاضرین گرامی، اسی طرح اور خصائص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہوئے یہ بھی فضیلت کے باب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی امام ترمذی نے نقل کیا کہ آگاہ رہو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں یہ فخریہ نہیں کہتا، اور قیامت کے دن لواء الحمد اٹھانے والا ہوں جس کے نیچے آدم علیہ السلام اور سارے پیغمبر ہوں گے، اور یہ فخریہ نہیں کہتا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، سب سے پہلے میری شفاعت قبول فرمائی جائے گی، اور یہ فخریہ نہیں کہتا، اور میں ہی سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اسے اللہ میرے لیے کھول دے گا، اور میں اس میں داخل ہوں گا اپنی امت کے فقراء مومنین کے ساتھ، اور یہ بات میں فخریہ نہیں کہتا، اور میں اللہ کے نزدیک تمام اگلے پچھلے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ یہ عزت، یہ شرف ذاتی بیان ہو رہا ہے۔ یہ سوال ہے ہر اس شخص کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ یہ تمام انبیاء، یہ تمام مرسلین اور رسول ہمیں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اب ہم پر فقط اطاعت واجب ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب منصب اور رسالت کے مقامات سے پہلے ان کی ذات تھی، ان کی ذات کو قرب الہی حاصل تھا، ان کی ذات کو عظمت حاصل تھی، ان کی ذات کی ذاتی رفعتیں تھی، ان رفعتوں کے باعث یہ منصب ملے تھے جن منصبوں کی ہم اطاعت کرتے پھرتے ہیں۔ تو پہلے ذات ہے پھر منصب ہے۔ جو ذات کو چھوڑ کر منصب کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھتا۔ خدا کی ترتیب میں پہلے ذات ہے پھر منصب ہے، پہلے ذات مصطفیٰ ہے پھر مقام رسالت ہے۔
پہلے محبت ہے ذات مصطفیٰ سے، پھر اطاعت منصب رسالت ہے۔ حاضرین گرامی، اسی حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل اس کی ازلی مہربانی کی وجہ سے ذاتی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا ہے، یہ منصب کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ فضائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، یہ قربتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں حضور کی ذات کی وجہ سے ہیں، یہ منصب کی وجہ سے نہیں ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں فرمانا کہ میں تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہوں ذاتی طور پر، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت و رفعت ذاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر تمام انبیاء کا سردار بھی بنایا اور ان کو خاتم، ان کے نظام رسالت کو ختم کرنے والا بھی بنایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا کہ مجھے پھر ان انبیاء کے دائرے کا نقطہ بنایا، اور سارے کے سارے نبی میرے ارد گرد طواف کرتے ہیں، مجھ سے حاجت رکھتے ہیں اور میرے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سب آدمیوں میں از روئے ذات سب سے بہتر ہوں، میں سب انسانوں میں از روئے ذات سب سے بہترین ہوں، اور گھرانوں کے اعتبار سے سب سے بہترین ہوں، پس سب سے زیادہ نبوت کا استحقاق رکھنے والا، یعنی اپنی ذاتی عظمت اور تمام انسانوں میں اپنی ذاتی خصوصیات بیان فرما کر کہ میں ذاتی طور پر سب سے بہتر ہوں، اس لیے نبوت کا سب سے زیادہ استحقاق رکھنے والا، یہ ارشاد فرمایا۔ حاضرین گرامی، اسی طرح کچھ اور مفسرین نے لکھا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی فضل و کرم کی دو صورتیں بیان فرما رہا ہے، جو کہ ہم نے ابتدا میں تلاوت کی، کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ محض اپنی مہربانی سے کسی کو اپنے قرب اور محبت کے لیے چن لیتا ہے، گویا پھر اس پر اپنے انعام و اکرام اور احسان فرماتا ہے، اور اس طبقے میں انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوا کرتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اس کی طلب کرتے ہیں ان کو راہ ہدایت دکھا دی جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو روایات بیان کی، قرآن مجید کے مقامات بیان کیے، احادیث مبارکہ سے جو ذکر ہوا، اس سے بات سمجھ کیا آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت کے حضور قربت یہ منصب رسالت کی محتاج نہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت کے حضور قربت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفعت یہ منصب رسالت کی محتاج نہ ہوئی، بلکہ منصب رسالت ذات مصطفیٰ کا محتاج ہوا۔ یہ شرف رسالت کو ملا کہ اس نے ذات مصطفیٰ کو پایا۔ یہ پچھلی احادیث مبارکہ اور روایات سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ شرف رسالت کا تھا کہ اس نے ذات مصطفیٰ کو پایا، یہ شرف ذات مصطفیٰ کا نہیں تھا کہ انہوں نے رسالت کو پایا، کیونکہ پہلے وہ ذات قربتوں سے نوازی جا چکی تھی، جن قربتوں کے ثمر کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو حاضرین گرامی، تو یوں کہنا بیجا نہ ہوگا کہ قربتوں کا انعام رسالت ہے، رسالت کا انعام قربت نہیں ہے۔ پہلے خدا نے قریب کیا، پھر جس کو جتنا قریب کیا اس کو ویسی نبوت عطا کر دی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے قریب کر لیا ان کی ذاتی خصائص کی بنیاد پر، اس لیے ان کو پھر انبیاء کا اور رسولوں کا سردار بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قربت کے لیے چنا اور ان سے اظہار قربت فرماتے ہوئے ان کو رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ تو یہ شرف قربت منصب کے باعث نہ ہوا،
بلکہ شرف رسالت عظمت مصطفیٰ کے باعث ہوا. یہ شرف قربت رسالت کے باعث نہ ہوا، یہ شرف قربت ذات مصطفیٰ کے باعث ہوا، اور یہ شرف رسالت قربت مصطفیٰ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے ساتھ ہے اس کے باعث ہوا. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہا، ان کو پھر ان قربتوں سے نوازا اور پھر رسالت عطا فرما دی. اس کی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے، یہ اس سوال کے جواب میں جو لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء اور رسول اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لائے، اپنا کام انجام دے دیا، اب ہم نے اس پیغام کو صرف ماننا ہے. یہ ان کے جواب ہے کہ اگر بات صرف منصب کی ہوتی، اللہ رب العزت نے ہر نماز میں ہر مسلمان پر فرض کر دیا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پر بھی درود بھیجے. اب اہل بیت اطہار یا اہل بیت کس منصب کا نام ہے؟ اہل بیت تو ان ازواج کا نام ہے جن کو اللہ نے چاہا اور پھر ساری امت کو حکم دیا کہ تم بھی چاہو. کسی منصب کا نام نہیں، یہ محبت ذات کے ساتھ ہے جو اہل بیت اطہار کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دی. حاضرین گرامی، اسی طرح وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ محبت و اطاعت اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ محبت اللہ نے کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور پہلے سے کی ہے. اسی محبت کا نتیجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربت و عظمت ہے. تو اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ذات پہلے ہے، منصب بعد میں ہے. ذات مصطفیٰ سے نسبت پہلے ہے، منصب مصطفیٰ سے نسبت بعد میں ہے. تو جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، اب میرے ساتھ کہیں تو پھر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اب جب بھی سیرت کی بات ہوگی تو پہلے صورت کی بات ہوگی. اب جب بھی سیرت کی بات ہوگی تو پہلے صورت کی بات ہوگی. اب جب بھی تبسم کی سنت کی بات ہوگی تو پہلے ہنسی رخساروں کی بات ہوگی، کیونکہ ذات پہلے ہے، منصب بعد میں ہے. اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کی بات ہوگی تو مصطفیٰ کی بصارت کی پہلے بات ہوگی. ان مازاغ نینوں کا تذکرہ پہلے ہوگا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کی بات ہوگی. جب نبوت کی ذمہ داریوں کی بات ہوگی تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشادہ شانوں کی بات ہوگی کہ جن پر ان ذمہ داریوں کو ڈالا گیا تھا. اب کلام نبوی کی بات ہوگی تو پہلے لہجے کی بات ہوگی. اگر کلام النبی کی بات ہوگی تو پہلے لہجہ مصطفیٰ کی بات ہوگی، کیونکہ منصب بعد میں ہے، ذات کا ذکر پہلے ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفروں کی بات ہوگی تو پہلے قدموں کی بات ہوگی. اگر سفروں کی بات ہوگی تو پہلے قدموں کی بات ہوگی. ذکر نزول قرآن ہوگا تو پہلے سینہ مصطفیٰ کی بات ہوگی. ذکر نزول قرآن ہوگا تو پہلے سینہ مصطفیٰ کی بات ہوگی. اب اطاعت نبی کی بات ہوگی تو پہلے محبت مصطفیٰ کی بات ہوگی. اگر اطاعت نبی کی بات ہوگی تو پہلے محبت مصطفیٰ کی بات ہوگی. اگر بعثت النبی کی بات ہوگی تو پہلے میلاد النبی کی بات ہوگی. اگر بعثت النبی کی کوئی بات کرے گا تو پہلے میلاد النبی سے بات کا آغاز ہوگا، کیونکہ ذات پہلے ہے جسے خدا نے چاہا ہے، بعثت بعد میں آتی ہے. قربت پہلے ہے، منصب بعد میں ہے. اگر ان صحابہ کی بات ہوگی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے محافظ تھے تو پہلے حضرت ابو طالب کی بات ہوگی. اگر ان صحابہ کی بات ہوگی کہ جو رسالت کے محافظ تھے تو پہلے ابو طالب کی بات ہوگی، حضرت ابو طالب کہ جو اس وقت محافظ ہیں جب یہ رسالت نظر نہیں آئی لوگوں کو. حاضرین گرامی، محشر کے دن
محبین کی بات ہوگی مگر پہلے محبوبوں کی بات ہوگی. محشر کے دن محبین کی بات ہوگی مگر پہلے محبوبوں کی بات ہوگی، اور ان محبوبوں کے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی. تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو ہم نے آغاز گفتگو میں جس کو تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے دو طبقات بیان فرمائے. میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں. پہلا وہ طبقہ کہ جس کے بارے میں پھر ان مفسرین نے ہمیں بیان کیا کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت پہلے سے چن لیتا ہے اور ان کے اختیار کے بغیر اپنی طرف جذب کر لیتا ہے. اور دوسرا طبقہ وہ جن کو ہدایت دیتا ہے، ریاضت و مجاہدے میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد اپنی قربت سے نوازتا ہے. اور پھر آگے مفسرین نے بیان کیا کہ اس طبقے میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین جو کہ ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، یعنی مجددین صدیق ہوا کرتے ہیں اپنے دور کے. اور پھر شہداء اولیاء اور باقی تمام اولیاء وہ محبین کی کیٹیگری میں ہیں. ان کو پہلے ریاضت کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور پھر آگے سفر کروایا جاتا ہے. پھر انہی مفسرین نے بیان کیا کہ جن کو اللہ پاک ان کے اختیار کے بغیر چنتا ہے، ان کو ریاضت و مجاہدہ نہیں کرواتا، ان کو آغاز سفر سے ہی رشد و ہدایت کی ذمہ داری پر لگا دیتا ہے، ان کا وہ وقت بچا لیتا ہے. مگر پھر بھی انبیاء بھی اپنے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور یہ صدیقین اور شہداء بھی کرتے ہیں. تو پھر وہ کیا عبادت و ریاضت ہے کہ جو اولیاء، محبوب اولیاء جیسے حضرت محبوب سبحانی حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے. یہ محبوبوں کی صف میں ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ ہر صدی کے مجددین بھی اولیاء کی جماعت میں محبوبوں کی صف میں ہوا کرتے ہیں. اس لیے ان کے آغاز سفر سے ہی ان کو دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ان کو ریاضت کا سفر کٹوا کر جوانی سے ہی وہ رشد و ہدایت کی ذمہ داریاں ادا کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کی زندگی میں اس طرح ایوولوشن نظر نہیں آتا جو باقی اولیاء کی زندگی میں نظر آتا ہے. وہ مکمل ایک پیکج کے طور پر آغاز سفر سے ہی لوگوں کی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں. مگر وہ بھی عبادت و ریاضت کرتے ہیں. پھر وہ کس لیے ہے؟ وہ استقامت کی خاطر اور شکرانے کے طور پر. انبیاء بھی کرتے ہیں اور یہ صدیقین اور شہداء بھی کرتے ہیں، اور باقی اولیاء پہلے زندگی کا طویل سفر عبادت، مجاہدے، ریاضت میں گزرتے گزرتے اپنے نفس کی اصلاح کرتے کرتے وہ منزلوں کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی قربتوں سے نواز دیتا ہے. تو بات سمجھ کیا آئی کہ یہ انبیاء کرام کی جماعت اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے پہلے چنا ہے، ان سے پیار کیا ہے، ان کو چاہا ہے، ان کو قربتوں سے نوازا ہے، پھر ان قربتوں میں بٹھا کر تحفۃ نبوت دی ہے. تو کیونکہ ان کی ذات ترتیب میں پہلے ہے، اللہ نے بھی محبت پہلے ان کی ذات سے کی ہے، تو یہ سنت خداوندی ہے کہ حضور کی امت بھی پہلے محبت ذات سے کرے، پھر اطاعت منصب کی ہوگی. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر اللہ پاک ہمیں عمر بھر عمل پیرا رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی محبت میں جینا ہو، اسی محبت میں مرنا ہو. والسلام وما علینا الا البلاغ.